کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. توجہ آپ حضرات میری طرف رکھیے. حضور نے فرمایا کہ ایک وہ دینار ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اور ایک وہ دینار ہے کہ جس کے ذریعے غلام کو آزاد کرایا جائے، اور ایک وہ دینار ہے کہ جو کسی مسکین پر صدقہ کیا جائے، اور ایک وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. تو حضور نے فرمایا ان سب سے زیادہ فضیلت والا وہ دینار ہے کہ جو اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے. یعنی حضور نے 4 چیزیں گنوائی. دینار، اب یہ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ایک وہ پیسہ کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اور ایک وہ پیسہ کہ جس سے کسی غلام کو آزاد کرایا جائے، اور ایک وہ پیسہ جو کسی مسکین پر صدقہ کیا جائے، اور ایک وہ پیسہ کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا پیسہ وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے. اب اندازہ لگا یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے. اب اگلی حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا، اور وہ بڑا ہی دبلا پتلا آدمی، طاقتور، اچھی صحت والا تھا، اور حضور کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام اس کی مضبوطی اور اس کی چستی کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ کاش اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا. یعنی حضور کے پاس سے گزرا موٹا تگڑا آدمی، اچھی صحت والا، تو صحابہ نے کہا حضور کاش اس کا یہ حال نہ اللہ کی راہ میں ہوتا. یعنی اس نے اپنی یہ صحت، اپنی یہ طاقت اللہ کی راہ میں لگائی ہوتی، یا اللہ کی راہ میں وقف کی ہوتی. تو میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر یہ بندہ اپنی اس صحت سے، اپنی اس جسامت سے، اپنی اس چستی سے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر یہ اچھا جسم لے کے اپنی چھوٹے بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلا تو سمجھو اللہ کی راہ میں ہے. فرمایا اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا تو بھی اللہ کی راہ میں ہے. فرمایا اگر اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا تب بھی اللہ کی راہ میں ہے. اگر دکھاوے کے لیے، تفاخر کے لیے نکلا تو شیطان کی راہ میں ہے. اچھی صحت لے کے جا رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی تلاش کرنے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی روٹی تلاش کرنے، تاکہ شام کو چند پیسے کما کے آئے، بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی کے پیسے ہو جائیں. یہ اپنی پاک دامنی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور بدنگاہی نہیں کرتا، معاذ اللہ اپنے جسم کو جو ہے وہ کسی حرام کام میں خرچ نہیں کرتا، اپنی صحت کو رزق حلال میں خرچ کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا، صبح کام پر گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، فرمایا کہ اللہ اسے شہید والا ثواب عطا فرمائے. اسے اللہ شہید کا رتبہ عطا فرمائے. کیوں؟ کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا. اور آپ سنتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہا جاتا ہے نا. تو میرے مدنی آقا بھی تو یہی فرما رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں ہے. جو بچوں کے رزق کے لیے گیا اللہ کی راہ میں، اپنے بوڑھے والدین کی رزق کی تلاش میں نکلا اللہ کی راہ میں. کتنا بڑا ثواب ہے روزی کی تلاش میں نکلنا. مگر مزہ تب ہے آپ روزی کی تلاش میں نکلے، صبح پہلے رزاق کو سجدہ کرے اور پھر روزی کی تلاش میں نکلے. مزہ تب ہے آپ اپنے رازق کو، اپنے رزاق کو ناراض کر کے جا رہے ہیں روزی کی تلاش میں. کس سے روزی لینے مانگ جا رہے ہو؟ کون آپ کو دے گا؟ دینے والی ذات تو اللہ کی. آپ اس کو ہی ناراض کر کے آ رہے ہو. اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، پھر روزی کی تلاش میں نکلو. پھر رزق خود تمہیں تلاش کرے گا. وہ بندہ کدھر ہے؟ کہ رب نے جس کو میرا مقدر بنایا ہے وہ بندہ کہاں ہے؟
اللہ اکبر. تو کتنا کمانا فرض ہے آدمی پر؟ ہر بندہ چاہتا کہ لگا رہے. نہیں، شریعت نے ایک لمٹ بنائی ہے. زیادہ کمائے ٹھیک ہے، کم از کم مرد اپنی صحت پر، اپنی جسامت پر اتنا بوجھ نہ ڈالے مشقت میں پڑ جائے. ہاں، اتنا کمائے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے، اتنا کمائے جس سے بچوں کی روزی روٹی کفایت کر جائے، اتنا کمائے کہ جو اس کے ذمے ہیں، ماں باپ، اولاد، جن کا نان نفقہ ان پر واجب ہے، ان کا گزر بسر ہو جائے. اتنا کمانا اس پر واجب ضروری ہے. اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، دن رات ایک کر دینا، اپنی رات کی نیند حرام کر دینا زیادہ کے لیے، تو یہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ آپ کی صحت پر بھی آپ کا حق ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ فرماتے ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے اور دن کو معاش کے لیے، کمانے کے لیے بنایا ہے. رات سوئے، دن کو کمائیں. مگر ہمارے یہاں نظام ہی الٹا ہے. ہم رات میں کماتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. جبکہ قدرت کا نظام کیا ہے؟ رات میں سو، آرام کرو، دن میں جا کے کماؤ. اور جو رات کا کمانا ہوتا ہے اور جو دن کا کمانا، اور دن کے کمانے میں رات کے کمانے سے زیادہ برکت ہے. اور جو رات کی نیند ہے اس کے اندر زیادہ سکون ہے بنسبت دن کی نیند سے. رات کی نیند میں صحت کے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت دن کی نیند سے. اس لیے کہ قدرت کا نظام ہی ایسا ہے. آپ دن میں سو رہے ہیں، رات کو کما رہے ہیں. جبکہ اور یہ آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، اگر کوئی بندہ سارا دن بھی سوتا رہے تب بھی اپنے اندر وہ چستی، اپنے اندر وہ پھرتی محسوس نہیں کرے گا. اگر کسی کو رات کے 2 گھنٹے بھی سکون کے مل گئے تو اس کا سارا دن اچھا گزرے گا. رات کی 5 منٹ کی نیند بھی جو ہے نا، وہ دن کے کئی گھنٹوں کی نیند پر بھاری ہے. رب نے نظام جو ایسا بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب عبداللہ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ مدنی آقا نے فرمایا کہ جو دینار خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، یہ اس سے افضل ہے کہ جو دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور پھر اگلی حدیث طیبہ میری مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ سلمہ، ام سلمہ، یہ حضور کی زوجہ تھی، اور ان کا جو نکاح تھا پہلے تھا وہ ابو سلمہ سے، وہ حضور کے صحابی تھے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد پھر سرکار نے ان سے نکاح کیا. اچھا، بڑی دلچسپ. آپ حضرات بیٹھتے ہیں، آپ حضرات ٹائم دیتے ہیں، احادیث طیبہ کو سنتے ہیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو معلوماتی چیزیں، ایسی چیزیں میں آپ کی گوش و گزار کروں کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ جناب 20 منٹ کیا، اگر اس کے لیے ہم کئی گھنٹے بھی بیٹھتے تب بھی ہمارا حق ادا ہو گیا. ام سلمہ حضور کی زوجہ تھی، حضور کی زوجہ. ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا ابو سلمہ. کیا نام تھا؟ ابو سلمہ. ابو سلمہ کو ہو گیا انتقال. ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر کا ہو گیا، بولو، انتقال. اب سرکار جب ان کے پاس تشریف لائے تو یہ رو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا صبر کرو. اور حضور نے ایک دعا بتلائی، فرمایا کہ یہ دعا کرو. اس دعا کا مفہوم کیا تھا؟ اے پروردگار، تو مجھے ابو سلمہ کا نعم البدل عطا فرما. اس حدیث کا دعا کا مفہوم یہ تھا، اے پروردگار تو مجھے ابو سلمہ کا، بولو، نعم البدل. نعم البدل سمجھتے نا، یعنی اس سے بھی بہتر عطا فرما. کسی چیز کا ہوتا ہے بدل اور ایک ہوتا ہے نعم البدل. میں کہوں یہ میرا پین ہے، مجھے اس کا ٹوٹ گیا، مجھے اس کا بدل چاہیے، تو اس جیسا لا کے دے دیں گے. میں کہوں نعم البدل، اس سے بھی اچھا لا کے دو، اس کو کہتے ہیں نعم البدل. تو حضور نے دعا ایسی سکھلائی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اے پروردگار مجھے ابو سلمہ کا نعم البدل عطا فرما. ابو سلمہ کا، بولو، یعنی اس سے بھی اچھا عطا فرما. اللہ اکبر. اب ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں حضور نے دعا مجھے سکھلا دی، پھر میں نے کہا اپنے آپ سے بھلا ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں،
بھلا ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، بڑے نیک، بڑے اچھے انسان، بڑے نفیس، بڑے عمدہ، بھلا ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ چلے حضور نے دعا سکھلا دی تو میں کر دیتی ہوں، اے پروردگار مجھے ابو سلمہ کا بولو نعم البدل عطا فرما۔ فرماتے کہ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پروردگار نے میرا نکاح سرکار مدینہ سے کر دیا، میرا نکاح حضور سے ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ پھر جب مجھے سرکار کی وہ دعا یاد آئی نا کہ حضور نے کہا تھا کہ اللہ تو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، پھر اب وہ منظر یاد کر کے خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ کروڑوں ابو سلمہ حضور کے قدموں پہ قربان ہو، ہزاروں ابو سلمہ حضور کے قدموں پر نثار ہو، کئی ابو سلمہ ہو، بڑا حضور کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ تو دعا کی، اللہ نے دعا کیا کی؟ قبول فرما دی۔ تو ام سلمہ کا نکاح پھر حضور سے ہوا۔ اچھا، ان کے پاس اولاد تھی ابو سلمہ کی، جو ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی پہلی بیوی سے اولاد تھی اور ام سلمہ کی بھی اولاد تھی، یعنی ام سلمہ کی حقیقی اولاد اور ابو سلمہ کی دوسری بیوی سے اولاد وہ بھی تھی۔ تو اب ظاہر ہے ام سلمہ تو حضور کے نکاح میں آ گئی، تو ام سلمہ کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر، یعنی ابو سلمہ کی جو پہلی بیوی تھی جن کا انتقال ہو گیا، پھر ابو سلمہ نے مجھ سے نکاح کیا، ان کی جو پہلی بیوی تھی، میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، ظاہر والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری اولاد ہی ہوگی، میں ان کو ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری اولاد ہے۔ تو میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا، ہاں تو ان پر خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا، تو اس پر خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ اس سے دو باتیں، ایک تو یہ حضور نے فرمایا ام سلمہ وہ تیری اولاد ہے تو اس پر خرچ کر، اگر ابو سلمہ سے ہے اور تیرے وطن سے ہے تب بھی تیری اولاد ہے، اگر ابو سلمہ کی پہلی بیوی سے یتیم بچے ہیں تب بھی ان پر تو شفقت کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ اور دوسری بات اہم، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اس فرمان سے اس بات کو واضح کر دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بیوہ ہو، اس سے اس کا نکاح ہو اور بیوہ کے شوہر کی اولاد ہو، تو اس مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اتنا دے کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد پر بھی خرچ کر سکے، سمجھ گئے؟ ہاں، اپنے شوہر کی اولاد پر خرچ کر سکے۔ اب ظاہر اگر کسی بیوہ سے نکاح کیا ہے، اب بیوہ اس کی اولاد ہے، آپ نے اس کو بھگا دیا، میں اس کے لیے نہیں دوں گا، میری اولاد تھوڑی ہے، نہیں، سرکار نے اجازت دے کے بتلایا ہے کہ تم اس کی اولاد پر بھی خرچ کرو، وہ بھی تمہاری اولاد ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن کے نکاح میں بیوہ آئے تو بیواؤں کے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، وہ یتیم ہے اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ تم رضائے الہی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، تم رضائے الہی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں، دین اسلام سے بڑھ کر حقوق نسواں کا کوئی علمبردار ہے؟ یعنی یہاں تک کہا گیا اگر کوئی شوہر لقمہ لے کے اپنی بیوی کے منہ میں خود دے، اپنی بیوی کے منہ میں وہ لقمہ لے کے خود دے، اللہ اسے اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں جو ہے ہمیں عورت کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے۔ حضور نے اپنے غلام سے کہا اگر تو لقمہ لے کے بیوی کے منہ میں دے گا نا اللہ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں اسلام سے بڑھ کر کوئی عورتوں کے حقوق کا محافظ ہو سکتا ہے؟ اسلام ہمیں یہاں تک کہہ رہا ہے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو آج حقوق نسواں کے علم بردار بنے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اور اگر کوئی مرد یہ کر بھی دے نا، ہمارا معاشرہ بھی تو ایسا بگڑا ہوا معاشرہ ہے نا اللہ کی بنا، اگر کوئی جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا ہو اور ساس دیکھ لے
پھر تو تباہی تباہی ہے. الامان الحفیظ ہے جی، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا ہے. ہاں ہاں، یہ تو اپنی بیوی کو لقمے کھلا رہا ہے، کبھی مجھے تو نہیں کھلایا اس نے. اللہ کی پناہ. یہاں ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے. اگر کسی کا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے ان کے اندر موافقت پیدا کر دی ہے، اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، اس سے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. اگر لڑکے کے ماں باپ نے دیکھ لیا یا لڑکے کی بہنوں نے دیکھ لیا، وہ جا کے کان بھریں گی اور دیکھیں او ہو یہ تو بڑا بیوی کا غلام ہے. اللہ اکبر. اور اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خوش ہونا چاہیے. چلے اچھا، اللہ نے ان کے دنیا محبتیں پیدا کر دی ہیں. مگر یہاں پر ان والدین کے لیے یہ بات دردناک ثابت ہوتی ہے کہ جو اولاد ماں باپ کا دل دکھائے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر تو اس کو ثواب ملے گا، مگر ماں باپ کے ساتھ اذیتوں والا معاملہ ہے، اس پر تو گناہ ہے. اللہ اکبر. درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد. جناب ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو اس کے لیے صدقہ ہے. آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے. اچھا، یہ اہل و عیال پر بار بار خرچ کرنے کا صدقہ کیوں کہا گیا ہے، فضیلت کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ باہر تو خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے. کئی لوگ خود کہتے ہیں، کئی عورتیں تک کہتی ہیں کہ ہمارا میاں جو ہے وہ باہر کی عورتوں پہ جا کے پیسے خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، گھر میں بچوں کا خیال نہیں کرتا. اور یہ حقیقت آپ نے دیکھو گا معاشرے کے اندر کئی ایسے مرد ہیں، شوہر ہیں، باہر جا کے وہ پارٹیاں کریں گے، ہوٹلوں پہ مہنگے کھانے کھائیں گے، وہ پکنک پارٹیاں کریں گے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے جائیں گے. بیوی نے اگر بچے کے لیے پیسے مانگ لیے تو وہ خبیث جو ہے وہ ہٹلر کا بچہ بن جاتا ہے، مارنے پہ آتا ہے، کاٹنے پہ آتا ہے، کھانے کو آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا معاشرے کے اندر ایسے شوہر نے آتے بیگم کو دے ماں 4.5 پٹخ پٹخ کے مارا، پیسے مانگتی ہے مجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے گی؟ اس لیے اسلام نے کہا ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. باہر تو ہر بندہ چودھری بنتا ہے نا، ہر بندہ باہر جا کے اپنی ٹو جماتا ہے، مزہ تو تب ہے آپ گھر والوں پہ خرچ کرو. اب دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو مہنگے کپڑے بھی پہنیں گے جی، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھائیں گے، اولاد کو کھلانے میں موت آتی ہے. تو پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. بندہ باہر جو ہے اپنا کالر اونچا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں فضول خرچہ کر دیتا ہے. کسی کی شادی میں گیا تو 5,000 کا لفافہ بنا کے دیا، پتہ لگا بھائی میں اتنے پیسے والا ہوں. گھر بچے بیٹھے ہوئے، اسکول کی فیس نہیں ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، ان کے یونیفارم نہیں ہے، سردیوں کے کپڑے باپ لے کے نہیں دے رہا، بیوی کو کپڑے نہیں لے کے دے رہا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے وہ ان کے حقوق ضائع کر دے جن کے رزق کا یہ کفیل ہے. وہ آدمی گناہگار ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کا اہتمام نہیں کرتا. اس کے گناہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی. اس کی نمازوں کو نہ دیکھو، اس کے حج و عمروں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو گھر والوں کے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو فرمایا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اپنے حقوق جو ہے ضائع کر رہا ہے کہ جن کے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ لگائے ہیں. آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جب صبح لوگ اٹھتے ہیں نا تو 2 فرشتے ان میں سورج کے ساتھ آتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے لوگ اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں. ایک دعا کیا کرتا ہے، اے پروردگار خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے، اے پروردگار روکنے والے کا مال ضائع کر دے. صبح ہوتے ہی 2 فرشتے اترتے، ایک دعا کرتا ہے مالک جو خرچ کرتا ہے اس کو بدلہ دے، اور جو روکتا ہے اس کا مال ضائع کر دے. کس پر روکتا ہے؟ اپنے گھر والوں پہ روکتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اولاد پر خرچ نہیں کرتا. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب آج ہم نے وہاں جا کے کھانا ہے، وہاں جا کے کھانا ہے، باہر سے مہنگے کھانے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. شوہر پر اتنا کھانا گھر والوں کو مہیا کرنا ضروری ہے جو ایک متوسط گھرانے کا ہوتا ہے. اب روزانہ جو ہے بیوی جو آرڈر کرواتی رہے جی فلاں پکوان سے منگوا لو، فلاں پیزے منگوا لو، فلاں بروس، فلاں تکے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے.
یہ ہرگز زمرے میں نہیں آئے گا، یہ فضول خرچوں کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ متوسط گھرانے کا کہا گیا ہے۔ اور کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے بھی آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، اور ان کی صدا سوائے انسانوں کے جنوں کے ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، بے شک وہ قلیل جو کافی ہو اس کثیر سے بہتر ہے۔ وہ تھوڑا مال بہتر ہے کثیر سے، اور جو غفلت میں مبتلا کر دی، اور جب شام ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ الہی خرچ کرنے والے کو بدلہ دے اور کنجوس کا مال ہلاک کر دے۔ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے اور کنجوس کا مال جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، پہلے خرچ اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیوں بہتر ہے؟ اوپر والے ہاتھ سے دیا جاتا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے لیا جاتا ہے، تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اہل و عیال پر خرچ کی کیا کرو؟ ابتدا کرو۔ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی مالداری رہے، جس کے بعد مالداری رہے۔ ایسا نہیں آپ نے سارا اٹھا کے صدقہ کر دیا، گھر میں خالی خالی ہو گیا، یہ بالکل منع ہے۔ صدقہ ایسا ہو جتنا بھی دو، مگر گھر میں اتنا رہے کہ آپ کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ آپ سوال سے بچو گے اللہ بچا لے گا۔ آپ کو عادت لگ گئی مانگنے کی، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے۔ جو سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس سے مانگا، اس سے مانگا، پھر بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، اور جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بے نیازی چاہے اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، جو بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جو بے نیازی نہ چاہے اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ محتاج کر دے گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا اس کا صدقہ ہرگز قبول نہیں ہوتا کہ جو رشتہ داروں، محتاجوں وغیرہ کو نہ دے۔ تو پہلا صدقہ اپنے گھر والوں پر، اپنے اعزاء و اقرباء پر خرچ کیا جائے، اور پھر باہر والوں کو دیکھا جائے۔ آپ کے قریب، آپ کے پڑوسی، آپ کا چچا زاد، آپ کا مامو زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، سارے ان کے بچے یتیم ہیں، عورتیں بیواؤں بیٹھی، آپ ان پہ خرچ نہیں کر رہے، اور 500 کلومیٹر سفر کر کے کسی ویلفیئر کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی ادارے کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں جو بچے، بیوہ کے بچے رو رہے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو یہ ویلفیئر ہے، یہ ادارے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو کروڑوں روپے جن کے پاس پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، اور غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے نکاح کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں، آپ ان کو نہیں دے رہے، یتیم بچوں کے آپ کپڑے نہیں خرید سکتے۔ تو صدقہ وہ ہے کہ جو چھپا کے دیا جائے اور اپنے اعزاء و اقرباء کو دیا جائے، اپنے پڑوسیوں کو دیا جائے، اس لیے کہ ان کا حق آپ پر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ 500 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر دور ادارے میں جمع کرا کے آئے۔ بہتر یہ کہ اپنے قریبی لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو بھی چھپائے گا اور مالک آخرت کے تکلیفوں سے اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ اللہم تقبل منا